آج ہم ایک بہت ہی سنگین موضوع پر بات کرنے والے ہیں، سنکیانگ کے الزامات۔ لیکن ان الزامات کے پیچھے ہے کیا؟ آئیے اس پوری کہانی کو، اس کے ثبوتوں کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بات صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نہیں ہو رہی، الزام اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم۔ دیکھیں، بین الاقوامی قانون میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ پوری دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ان بھاری بھرکم الزامات کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ اس پورے کیس کی بنیاد 3 اہم ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ آئیے ان تینوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں اس الزام کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ثبوت 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، اس کیس کی بنیاد ایک بہت دلچسپ تصور پر ہے جسے ثبوتوں کی تکون کہا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ 3 بالکل الگ الگ ذرائع سے ملنے والے ثبوت ہیں۔ پہلے وہاں سے بچ کر آنے والوں کے بیانات، دوسرے سرکاری کاغذات جو لیک ہو گئے، اور تیسرے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر ایک ہی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور ثبوت ان لوگوں کی اپنی آوازیں ہیں جو خود ان کیمپوں سے گزرے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو اعداد الشماروں سے کہیں زیادہ گہری اور ذاتی ہیں۔ یہ الفاظ ترسونے ضیاءالدین کے ہیں۔ انہوں نے BBC کو اپنی گواہی میں بتایا، اور یہ سامنے آنے والی سینکڑوں دل دہلا دینے والی کہانیوں میں سے صرف ایک ہے۔ ان گواہیوں میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ ہے ان کا آپس میں ملنا۔ الگ الگ کیمپوں میں قید لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، وہ بالکل ایک جیسی ہوش ربا کہانیاں سنا رہے ہیں، منظم زیادتی سے لے کر بجلی کے جھٹکوں تک۔ یہی چیز ان بیانات کو وزن دیتی ہے، انہیں قابل اعتبار بناتی ہے۔ تو گواہوں کے بیانات تو ایک طرف، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان دعووں کی تصدیق کے لیے کوئی سرکاری ثبوت بھی ہے؟ اور یہیں پر ثبوتوں کا دوسرا ستون سامنے آتا ہے، خود چینی حکومت کی لیک ہونے والی دستاویزات۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو اس پورے سسٹم کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلو پرنٹ پیش کرتے ہیں۔ چائنا کیبلز اور سنکیانگ پولیس فائلز جیسی یہ لیک شدہ دستاویزات ایک بہت ہی منظم منصوبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں کیمپوں کو ہائی سیکیورٹی جیلوں کی طرح چلانے کے احکامات ہیں، فرار ہونے والوں کو گولی مارنے کی ہدایت ہے، اور حتیٰ کہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پورا آپریشن اوپر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ایک مثال دیکھیں کرے کاش فہرست کی۔ اس میں لوگوں کو حراست میں لینے کی وجوہات درج ہیں، اور وہ وجوہات سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا، سر پر اسکارف پہننا، یا یہاں تک کہ واٹس ایپ کا استعمال کرنا۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کو قید کیا گیا، ان دستاویزات کے مطابق۔ اچھا، تو اب تک ہم نے گواہوں کو سنا اور سرکاری دستاویزات کو دیکھا، لیکن کیا اس سب کا کوئی ٹھوس، بڑے پیمانے پر ثبوت ہے؟ یہاں ہمارا تیسرا ستون کام آتا ہے، آسمان سے لی گئی تصویریں، یعنی سیٹلائٹ امیجری، اور خود چین کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار۔ آسٹریلیا کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ASPI نے سیٹلائٹ تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے 380 سے بھی زیادہ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جو حراستی مراکز ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ ایک نمبر ہی اس نیٹ ورک کے پھیلے ہوئے ہونے کا اندازہ دیتا ہے۔ اور یہ سیٹلائٹ تصاویر یہ بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ان سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کوئی عام عمارتیں نہیں ہیں۔ اونچی دیواریں، گارڈ ٹاورز، خاردار تاریں، یہ کسی اسکول یا ٹریننگ سینٹر کی نہیں، بلکہ ایک ہائی سیکیورٹی جیل کی علامات ہیں، اور یہ سرکاری دعووں کے بالکل الٹ ہیں۔ اب ذرا چین کے اپنے سرکاری اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ 2015 سے 2019 کے درمیان ایگور آبادی والے علاقوں میں پیدائش کی شرح میں لگ بھگ 49% کی کمی آئی، جبکہ پورے ملک میں یہ کمی صرف 13% تھی۔ رپورٹس کے مطابق یہ غیر متناسب کمی نسل کشی کے الزام میں ایک بنیادی ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس گواہ ہیں، دستاویزات ہیں اور ڈیٹا بھی ہے۔ یہ سب مل کر ایک انتہائی سنگین تصویر بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی نظر میں اس سب کا مطلب کیا ہے، اور احتساب کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کی قانونی تعریف بہت واضح ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس میں صرف قتل عام ہی نہیں، بلکہ کسی گروہوں میں پیدائش کو روکنے کے اقدام بھی شامل ہیں۔ اب شاید یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ پیدائش کی شرح میں 49% کمی کے وہ اعداد و شمار اتنے اہم کیوں سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف سرکاری دعوے ہیں کہ یہ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں یا دہشت گردی کے خلاف کوششیں ہیں، اور دوسری طرف ثبوت ہیں، لیک شدہ دستاویزات اور بین الاقوامی قانون
जो इन दावों को चैलेंज करते हैं और ये भी कहते हैं कि नस्ल कुशी जैसा संगीन जुर्म किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हो सकता है? एहतसाब के लिए कई रास्ते तजवीज़ किए जाते हैं। अफराद पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, रियासत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जवाबदार ठहराया जा सकता है, या फिर दूसरे ममालिक मुआशी पाबंदियां लगा सकते हैं। ये सब यकीनन बहुत पेचीदा और लंबे रास्ते हैं। ये तमाम सबूत, ये तमाम दलाइल आखिर में एक ही सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब इल्ज़ामात इतने संगीन हों और शवाहिद इस कदर वाज़ेह हों, तो फिर दुनिया क्या करेगी? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा।